حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کے واقعات اس کثرت سے اس چیز کی مثالیں ہیں کہ ان کا احاطہ بھی دشوار ہے۔ غزوہ تبوک کے وقت جب کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندی کی تحریک فرمائی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ کا اس وقت جو کچھ گھر میں رکھا تھا سب کچھ جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا مشہور واقعہ ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ابوبکر گھر میں کیا چھوڑا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان کی خوشنودی کا ذخیرہ گھر میں موجود ہے۔ حکایات صحابہ میں قصہ مفصل ذکر کیا گیا ہے اور اس نوع کے دوسرے حضرات کے متعدد واقعات حکایات صحابہ میں لکھے جا چکے ہیں۔ وہاں دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ اظہار ہمدردی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انہی حضرات کا حصہ تھا کہ اس کا کچھ بھی شائبہ ہم لوگوں کو مل جائے تو نہ معلوم ہم اس کو کیا سمجھے، لیکن ان حضرات کے یہاں یہ روزمرہ کے معمولی واقعات تھے۔ بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس سے بڑھ کر کیا وضاحت ہو سکتی ہے کہ خود حق تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں تعریف کے موقع پر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سورہ واللیل، اور اس آگ سے وہ شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال اس غرض سے اللہ کے راستے میں دیتا ہے کہ پاک ہو جائے اور بجز اپنے عالیشان پروردگار کی رضا جوئی کے کوئی اور اس کی غرض نہیں ہے، اور کسی کا اس کے ذمہ کوئی احسان نہ تھا کہ اس کا بدلہ اتارنا مقصود ہو۔ اس میں نہایت ہی مبالغہ اخلاص کا ہے، کیونکہ کسی کے احسان کا بدلہ اتارنا بھی مطلوب اور مندوب ہے، مگر فضیلت میں احسان ابتدائی کے برابر نہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت شریف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابوبکر کے مال نے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ارشاد سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اور میرا مال آپ کے سوا کسی اور کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بہت سے صحابہ کرام سے بہت سی روایات میں نقل کیا گیا۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں اسی طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح اپنے مال میں فرماتے تھے۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے، جو سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر خرچ کر دیے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی میں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اسلام لانے کے وقت 40,000 درہم تھے اور ہجرت کے وقت 5,000 رہ گئے تھے۔ یہ ساری رقم غلاموں کے آزاد کرنے میں، جن کو اسلام لانے کے جرم میں عذاب دیا جاتا تھا، اور اسلام کے دوسرے کاموں میں